ਟੁਕੜੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਸਨੇ ਚੰਨ ਅਸਮਾਨੀ ਸਕਰੋੜਾਂ ਥੀ ਜਿਸ ਪੜਾਇਆ ਤੇ ਕਲਮਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਤ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਸਨੇ ਚੰਨ ਅਸਮਾਨੀ ਸਕਰੋੜਾਂ ਥੀ ਜਿਸ ਪੜਾਇਆ ਤੇ ਕਲਮਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ. میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں ہمارے نبی اتنی عظیم المرتبت شان والے کہ اپنے اشارے انگلی کے اشارے کے ساتھ چاند کو دو ٹکڑے کیا ہے. ایک طربت الساعۃ وانشق القمر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شق قمر فرمایا. معجزہ آپ کا معجزہ ہے کہ جس وقت ایک آدمی نے کہا تھا یمنی حبیب جو تھا وہ اس نے کہا تھا کہ اگر آپ چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھائیں تو پھر میں آپ کو مانوں گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے ٹکڑے دو اور سب اہل عرب نے دیکھا کہ چاند کے دو ٹکڑے. اس معجزے کا ذکر آپ فرما رہے ہیں اور پھر فرما رہے ہیں دوسرے مصرے میں اس شعر کے دوسرے مصرے میں فرما رہے ہیں ہمارے نبی وہ ہیں کہ جن کی مٹھی میں کنکروں نے ان کا کلمہ پڑھا ہے. اور یہ واقعہ بھی ہے کہ ابو جہل نے ایک دفعہ کہا کہ یہ جو آپ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے. نبی پاک آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے نبی عظیم المرتبت نبی نے سرکار نے فرمایا کہ تم یہ بتاؤ کہ وہ جو تمہارے ہاتھ میں ہیں وہ بتائیں یا میں بتاؤں. تو وہ کہنے لگا جی کہ وہ جو میرے ہاتھ میں ہے وہ کس سے بتا سکتے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ پاک کی اذن سے اللہ کی مہربانی سے جب آپ نے توجہ فرمائی تو وہ کنکر جو ابو جہل کی مٹھی میں تھے انہوں نے پڑھا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ. تو وہ ابو جہل کہنے لگا کہ بہت بڑا جادو ہے, بہت بڑا جادوگر ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میاں صاحب بیان فرما رہے ہیں کہ ہمارے نبی وہ ہیں کہ کنکروں نے جن کا کلمہ پڑھا ہے. اگلے شعر میں میاں صاحب فرما رہے ہیں تخت منار شاہی کمبے تے ٹٹھے کفر منارے چھیک دیتے قرآن دینے تے اگلے دفتر سارے. آپ فرما رہے ہیں کہ ہمارے نبی جو قرآن لے کے آئے وہ ایسا قرآن لے کے آئے کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو کیسر و کسرا کے محلات ان کے کنگرے جو ہیں وہ گر گئے اور ایران کا آتش کدہ بجھ گیا اور کفر کے مینارے سب گر گئے. تمام ان میں لرزہ طاری ہو گیا. اور یہ روایات میں آتا ہے کہ سرکار کی جس وقت تشریف آ گئی ہو تو بت کعبے میں جتنے بت تھے وہ سب نگو ہو گئے. تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ جب حضور تشریف لائے تو کفر کی جو علامتیں ہیں یعنی بت کدے وہ سارے بت جو ہیں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعتراف کیا. اور بڑے بڑے ایران اور روم کے جو وہاں تک کے محلات جناب آمنہ فرماتی کہ مجھے نظر آئے وہ اتنا ہمارے نبی کا مقام ہے. اور فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا اس نے اگلے تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا اور اپنی یہ عالمگیر کتاب ساری دنیا میں چھا گئی. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا. علی نے کہا اسی مضمون کو اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. تو میاں صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ ایسا قرآن لائے ہیں نبی مکرم کہ جس نے تمام اگلی کتابوں کو تورات زبور انجیل ان کو منسوخ کر کے تو عالمگیر نظام دنیا میں قائم کیا
ਛੇਕ ਦਿੱਤੇ ਕੁਰਾਨ ਉਹਦੇ ਨੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਰੇ